دوستوں، یہ کہانی دنیا کی سب سے مشہور تاریخی اور مذہبی داستانوں میں سے ایک ہے، جس کا ذکر قرآن، تورات اور بائبل میں بھی ملتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ مصر کے جابر بادشاہ فرعون سے ہوا، جو خود کو خدا کہلواتا تھا اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کی رہنمائی کے لیے بھیجا اور ایک زبردست معجزہ دکھایا، جس نے فرعون اور اس کے لشکر کو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں ایک سبق بنا دیا۔ دوستوں، مصر میں بنی اسرائیل غلاموں کی طرح رہتے تھے۔ فرعون انہیں سخت کاموں پر مجبور کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ وہ فرعون کو سیدھے راستے کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کرائیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی توحید کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کو کہا، تو فرعون نے نہ صرف انکار کیا بلکہ اور زیادہ ظلم کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون پر کئی آفات نازل کی، جیسے کہ ٹڈیاں، خون میڈک اور طوفان، مگر وہ باز نہ آیا۔ آخر کار اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر رات کے اندھیرے میں مصر سے روانہ ہوئے۔ جب فرعون کو خبر ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے بھاگا۔ سامنے دریا تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل گھبرائے، مگر اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا اور دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اس راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کا لشکر اس راستے میں داخل ہوئے تو اچانک پانی دوبارہ جڑ گیا اور پورا لشکر غرق ہو گیا۔ فرعون نے آخری لمحے میں ایمان لانے کی کوشش کی، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کا ایمان قبول نہ کیا اور وہ ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بن گیا۔ دوستو، چند سال پہلے کچھ سائنسدانوں نے اس واقعے پر تحقیق کی کہ آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ دریا دو حصوں میں تقسیم ہو گیا اور فرعون کا پورا لشکر غرق ہو گیا۔ ماہرین نے دریافت کیا کہ آخر مخصوص حالت میں شدید طوفان اور ہوائیں چلے تو پانی پیچھے ہٹ سکتا ہے اور عارضی طور پر ایک راستہ بن سکتا ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے جسے ونڈ سٹ ڈاؤن ایفیکٹ کہا جاتا ہے۔ کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی سسٹم کو ایک معجزے کی صورت میں استعمال کیا ہو۔ سب سے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آج بھی فرعون کی لاش محفوظ ہے، مصر کے مشہور میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ اس لاش پر تحقیق کرنے والے سائنسدان حیران رہ گئے کہ اس کے جسم میں نمک کی ذرات موجود ہیں، جو یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ سمندر میں غرق ہوا تھا۔ جب ایک فرانسیسی سائنسدان ڈاکٹر مورس بوکائل نے اس لاش پر تحقیق کی تو وہ حیرت میں پڑ گیا کہ قرآن میں پہلے ہی سے لکھا تھا کہ اللہ فرعون کی لاش کو لوگوں کے لیے نشانی بنا کر محفوظ رکھے گا۔ دوستو، اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، پس آج ہم تیرے جسم کو دریا سے نکالیں گے تاکہ تو بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے غافل رہتے ہیں۔ دوستو، جب ڈاکٹر مورس کو معلوم ہوا کہ قرآن میں 1400 سال پہلے ہی اس بات کا ذکر موجود تھا تو وہ اتنا متاثر ہوا کہ آخر کار اسلام قبول کر لیا۔ دوستو، یہ واقعہ نہ صرف تاریخ کا ایک سبق ہے بلکہ آج بھی اس کی نشانیاں موجود ہیں جو ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ فرعون جیسا طاقتور بادشاہ بھی اللہ کے حکم کے آگے بے بس ہو گیا۔ آج سائنس بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ قرآن میں بیان کردہ حقائق درست ہیں۔ دوستو، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ غرور اور تکبر کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے، جبکہ اللہ پر ایمان اور صبر کرنے والے ہمیشہ کامیاب ہوتے ہیں۔